ویلکم بیک. اچھا, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریباً ہر شعبے میں ایک انقلاب لا رہی ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ پچھلے روز مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا, مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پلیز چیک گرامر اینڈ اسپیلنگ. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا کہ آئی ایم سوری, وہ میں نے اصل میں چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اپنے ٹیکسٹ میسیجز لکھواتا ہوں, تو وہ کمانڈ بھی اس کے ساتھ آ گیا. تو میں نے کہا اب یہ دن بھی آ گئے ہیں کہ لوگ ٹیکسٹ میسیجز اور ای میلز بھی اپنے آپ نہیں لکھ سکتے, اور اس کے کیا نتائج ہوں گے میرا خیال ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جس میں اے آئی کے استعمال سے واقعی کارنامے انجام ہو رہے ہیں, انقلاب آ رہا ہے. اور پازیٹیو دیکھیں, ہر انقلاب اچھا نہیں ہوتا, رائٹ, کچھ تباہی بھی لاتے ہیں, لیکن یہ دس از اے پازیٹیو تھنگ. جیسے کہ طب کے شعبے میں, میڈیکل فیلڈ میں اے آئی از ڈوئنگ ونڈرز. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں جو پاکستان کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایسی بیکٹیریا ہیں, ایسی بیماری ہیں جن پر جو موجودہ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہی نہیں ہیں. ڈرگ ریزسٹنٹ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ڈرگز ہیں, بالخصوص ٹی بی کے لیے, ٹی بی کی جو اب سٹرینز آ رہی ہیں وہ جو موجودہ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ان کا علاج نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ نئے اینٹی بایوٹکس ایجاد کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت وقت لگتا ہے, اس میں لاکھوں کیمیکل کمپاؤنڈس کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. لیکن اب اے آئی کے آنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام شاید سالوں میں ہوتا تھا وہ دنوں یا ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے, کم از کم شناخت ہو سکتی ہے. اور بھی اس طرح کی بہت چیزیں ہو رہی ہیں جیسے کہ آلزائمرز, اور آلزائمرز جتنا مجھے آلزائمرز کا خوف ہے میرے خیال میں مجھے شاید دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے, اللہ نہ کرے. ابھی تک نہیں پتا کہ آلزائمرز ہوتا کیوں ہے, اس کی مین بنیادی وجہ کیا ہے. تو اس پر بھی بہت ریسرچ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ کینسر میں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جب میں یہ سب کچھ سنتا ہوں تو ظاہر ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن تھوڑے سے اس کے ساتھ ایک افسوس بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک جو تصور ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ریسرچ ہو رہی ہے, جدید ریسرچ ہو رہی ہے, یہ امریکہ میں ہو رہی ہے, مغربی ممالک میں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے چین میں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے جاپان میں ہو رہی ہے, اس میں ہم کہاں ہیں؟ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کہاں ہیں اس میں؟ تو پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور آج سے نہیں ہو رہی, کافی سالوں سے ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم ویرانی صاحب ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جب بات ہوئی تھی تو کافی ایکسائٹنگ آپ نے باتیں بتائیں, جن میں سے تقریباً 60% میرے سمجھ میں آئی تھی, ٹو بی آنیسٹ, رائٹ, بیکاز یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. تو ایک تو سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کینسر سے, جی رائٹ. اب فار ایگزامپل اگر اس میں ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں, ہم جانتے ہیں کہ تمام کینسرز میں سے دس از پرابلی دا موسٹ سروائیویبل, کہ آپ کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں اگرچہ بر وقت شناخت ہو جائے, بر وقت ڈائگنوسس, اور کامن بھی بہت زیادہ ہے, اور کامن بھی بہت زیادہ ہے. آئی تھنک ویمن از دا موسٹ کامن, اگر اف آئی ایم کریکٹ. اب شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ایک الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, ایکس رے کیا جاتا ہے, اور اکثر وہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان کی شاید اس میں مہارت ہو شاید نہ ہو, اور چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس میں آغا خان میں کیا کام کیا جا رہا ہے ٹو یوز اے آئی بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن اور مختلف کینسر کی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہ ٹاپک لے رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک, اسپیشلی یہ ہائی لائٹ کرنا کہ ہمارے ملک میں کیا کام ہو رہا ہے. تو آغا خان یونیورسٹی, دوسری بھی بہت ساری یونیورسٹی جو کام کر رہی ہیں, لمپس کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی کافی اس میں کام کر رہا ہے اے آئی کے اوپر. تو اب جیسے آپ نے کینسر کی بات کی, تو ایک بڑے سمپل ٹرمز میں اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ آپ جب ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر جب اس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس میں سے کچھ سگنلز کو پک کر سکتی ہے, لیکن مور دین 90% سگنلز جو ہوتے ہیں وہ آپ اس کو پک نہیں کر پاتے. اے آئی کی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سگنلز کو بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے, ان پیٹرنز کو بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہیومن آئی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. مطلب آپ جتنے بھی شناخت نہیں کر سکتے, جتنے بھی آپ اسکلڈ ہوں آپ کو نظر ہی نہیں آتا. تو اب وہ آپ نے جیسے اگر آپ کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کی بات تو ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, میموگرام جو ہوتا ہے. اگر آپ کولن کینسر کی بات کریں تو اس میں دوسرے جو کینسرز ہوتے ہیں اس میں سی ٹی اسکین ہوتے ہیں, ایم آر آئی اسکین ہوتے ہیں, تو اس میں ہم 1% 2% سگنلز کو پک کر سکتے ہیں. اے آئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرین کریں
تو وہ ان سگنلز کو بھی پک کر لیتا ہے جو کہ ہیومن آئی اس کو کبھی پک ہی نہیں کر پاتی. تو آپ کے پاس انفارمیشن جتنی تھی وہ 1000 گنا 2000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پیٹرنس کو پک کر کے پہلے آپ 2 چیزیں دیکھ رہے جسے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے, تو اب آپ کے پاس 1000 سگنلز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتا ہے وہ کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ آج کل اے آئی کے تھرو ہو رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے, یہ آج سے 5 سال بعد کیسے بیہیو کرے گا اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ دی یا وہ جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹوین. تو بجائے اس کے کہ 2 مریضوں پہ آپ سمجھائیں ڈیجیٹل ٹوین سے تو آپ ماڈلز بنا سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کینسر میں یہ 1000 سگنل آ رہے ہیں ورسز 600 سگنل آ رہے ہیں, تو یہ کینسر کو اگر میں اس دوائی سے ٹریٹ کروں ورسز اس دوائی سے ٹریٹ کروں تو 5 سال میں میرا جو مریض ہے اس کی صحت کتنی اچھی ہوگی. تو اس قسم کی چیزیں بھی اب جو ہے وہ ہو رہی ہیں. آغا خان ہسپتال میں اس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے. دوسرا پروجیکٹ جو ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جیسے خطے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اگر کسی کی بایوپسی کی تو وہ آپ کو پتہ ہے مائکروسکوپ کے نیچے ایک پیتھولوجسٹ کو دیکھنا پڑے گا, اس میں کبھی دن بھی لگ جاتے ہیں کبھی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ پیتھولوجسٹ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ آپ کو کہیں اور رورل ایریا میں ہیں, مہینوں کے بعد جواب آ رہا ہے, آپ کو کسی سے کنسلٹیشن بھی لینی ہے. تو اب آغا خان یونیورسٹی میں ہم نے ایک ایسا پروجیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم سلائڈ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل مائکروسکوپ ہے اس سے جو ہے وہ لوڈ کرتے ہیں ویب پہ, وہ کلاؤڈ میں ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے وہاں پہ سسٹم کو, تو وہ آپ کو اسی وقت جواب دے دیتا ہے کہ جی یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اس کی 98% ایکوریسی ہے, ہم کوشش کریں اس کو 100% کہ ہم اس کو 100% تک لے جائیں. دوسرا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو صرف دیکھیں کینسر میں ایک چیز ہوتی ہے ڈائگنوسس کہ کینسر ہے یا نہیں, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی پروگنوسس کیا ہوگی کہ آج سے 5 سال بعد یہ کینسر کیسے بیہیو کرے گا اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کی. تو یہ پروگنوسس بھی جو ہے وہ آپ کو آلموسٹ 96% ایکوریسی کے ساتھ بتا دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ایک تو ٹائملینس کہ آپ کو بجائے اس کے کہ 2 دن 4 دن, کچھ جگہوں پہ تو آپ کے پاس پیتھولوجی نہیں ہے لیکن آپ نے باپسی کر لی ہے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا برا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا از دس کریکٹ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے کہ ایک زمانے میں جب آپ کوئی گھر بنانے جاتے تھے اس کا ایک پیپر پر بلو پرنٹ بنتا تھا, اب اس کی آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ 3D ماڈلنگ کر سکتے ہیں نا کہ یار اس میں چل کے جاؤں گا تو کیسے ہوگا. تو اس میں جیسے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میرا ایک سیل ہے اور لیٹس سے مانا کرے کہ مجھے کینسر ہے, تو آپ میرے سیل کی ایک ڈیجیٹل کاپی بنائیں گے ایک طرح سے, اور جس طرح وہ کینسر مجھے افیکٹ کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یار, تو اس سے پھر میرا خیال ہے کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لیٹس بی ریئل, میڈیسن میں بہت چیزیں ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوتی ہیں کہ چلو یار یہ دوائی ٹرائی کر لیتے ہیں, اچھا اگر یہ دوائی نہیں کام کی تو پھر یہ کر لیں گے, تو اس میں وہ چیز ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کے جو کلینیشین ہے جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو یہ پریڈکٹیو ماڈلنگ پہلے سے ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر پھر بھی چاہیے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ان دا لوپ اپروچ, کہ ہیومن ہمیشہ لوپ میں رہے گا. اور وہ ایک بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ نیڈ ختم ہو جائے گی, وہ ڈاکٹرز ایلیمینیٹ ہو جائیں گے آج سے 10 سال بعد جو کہ اے آئی کو یوز نہیں کرتے. تو یہ ہیومن پلس اے آئی ان دا لوپ والی بات ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو پہلے سے آئیڈیا ہو جائے کہ دیکھیں یہ کینسر بڑا خطرناک کینسر ہے, اس میں میرے پاس یہ جو آپشنز ہیں ایٹ لیسٹ بیسڈ آن اتنا سارا ڈیٹا جو کہ اے آئی پک کر رہا ہے اس کو پروسیس کر پا رہا ہے جو کہ میں شاید پروسیس نہ کر پاؤں اتنے سارے سگنلز کو اس کینسر میں, بہتر یہ ہے کہ میں یہ ٹریٹمنٹ پہلے ٹرائی کروں. لیکن آخر میں وہ ڈیسیشن جو ہے وہ ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار ٹریٹمنٹ اے کے چلے ماڈل کے مطابق 70% چانسز ہیں, ٹریٹمنٹ بی کے 30% چانسز ہیں, تو بہتر ہے کہ پہلے ہم ٹریٹمنٹ اے استعمال کریں. انتہائی انفارم ڈائگنوسس, ان سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. سر آدھی گیم تو ڈائگنوسس کی ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. فیسینیٹنگ. ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں پھر اور پروجیکٹس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اے آئی اور پاکستان میں میڈیکل ریسرچ کا کیا مستقبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں آپ کے. ایک جو ابھی پڑھا تھا کہ آپ کھانسیوں کے ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, یہ ذرا سمجھائیں مجھے. تو تقریباً 340 کے قریب پروجیکٹس ہیں اس وقت جو آغا خان یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں جیسے لمپس کے ساتھ بھی کافی کام ہم کر رہے ہیں. اب یہ جو کھانسیوں والا آپ نے پروجیکٹ کہا, یہ بڑا مزے کا, یہ ایکچولی افریقہ میں ہے. صحیح. اور بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 30,000 لوگوں کی کھانسی کا ساؤنڈ سیمپل جو ہے وہ لے رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور کوشش یہ, اور کافی رورل تنزانیہ میں یہ پروجیکٹ ہے تو کافی رورل ایریاز میں بھی جا رہے ہیں.
اور وہ ساؤنڈ میں ہم ان لوگوں کے لے رہے ہیں کہ جن کو کاف جو ہے وہ ایسما کی وجہ سے ہے, کسی کو لنگ کے انفیکشن کی وجہ سے ہے, کسی کو ٹی بی کی وجہ سے بھی ہے, برونکائٹس ہے. تو ہم ان ساروں کا ساؤنڈ کے سسٹم پہ ٹرین کر رہے ہیں اے آئی سسٹم کو. تو 30,000 لوگ ہیں جن کو ہم یہ سیمپل لیں گے اور ہر ایک کے 5 کاف کے ساؤنڈ سیمپل لیں گے, ٹرین کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اے آئی ٹرین سسٹم ہے یہ کتنا ایکوریٹ ہے کہ ہمیں بتا سکے کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ جو آدمی کھانس رہا ہے موسٹ لائکلی یہ کھانس رہا ہے کیونکہ اس کو اسما کا اٹیک ہوا ہے, یہ برونکائٹس ہے یا یہ ٹی بی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کسی بڑی رورل سیٹنگ میں ہیں تو آپ نے اسمارٹ فون پہ یہ اگر ایپ ڈال دی تو آپ کو کم از کم ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس کاف کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے کی ضرورت ہے یا میں آرام سے جاؤں. جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہمارے یہاں بھی آپ اگر رورل ایریاز میں جائیں اکثر جگہوں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. بالکل. تو یہ بڑا مزے کا پروجیکٹ ہے. ہم نے آلریڈی 20,000 کاف کے سیمپل تقریباً 1 سال میں جمع کر بھی لیے ہیں اور کافی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں نا ہائی رسک ہائی ریوارڈ. بالکل. کہ اگر اس میں کچھ کام ہو جاتا ہے تو دیکھیں پورا ملک آگے, پورا خطہ آگے, اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. اور یونیورسٹیز کا یہی کام ہوتا ہے کہ دیکھیں ہوپ کریٹ کریں ہم. اور خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اگر ہمارے ریجنز میں اس قسم کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی وہ گلوبل نورتھ سے امپورٹڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا ہمارا اپنا چاہیے. یہ سب سے بڑا اے آئی میں ایشو ہے کہ جو ابھی ٹریننگ ڈیٹا سیٹس پہ ہوتی ہے وہ ڈیٹا سیٹس ہمارے نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹا سیٹس پہ ٹریننگ ہو تاکہ وہ جو نالج جنریٹ ہو رہی ہے وہ ریلیونٹ بھی ہو ہمارے لیے. شاہ زیب, میرا خیال ہے آپ کا بھی کوئی ڈیٹا کے حوالے سے سوال تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ جتنا ڈیٹا آپ کے پاس اچھا ہوگا اتنا آپ زیادہ اچھے اے آئی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, ٹولز بنا سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں بطور پیشنٹ, میں ہاسپٹل جاتا ہوں, میں سارے بایوپسیز کراتا ہوں, یہ کراتا ہوں, تو میرا ڈیٹا جو ہے میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں کہ وہ تو پیشنٹ پریویسی ہے, وہ سیف ہوگا, لیکن وہ کون ہارویسٹ کر رہا ہے, کس پرپز کے لیے کر رہا ہے, کیا میرا اس میں کنسنٹ بطور مریض وہ لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی نہیں لیا جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ پیپر ورک جو آپ سائن کرتے ہیں کسی بھی ہسپتال میں جاتے ہیں تو اس میں ایک پیپر ورک یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ کوئی یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور یہ ہمیشہ مریض کا رائٹ ہوتا ہے, پیشنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا آگے یوز کیا جائے یا نہ کیا جائے. اینڈ اس کے اوپر پھر آگے کام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ یوزلی فائن پرنٹ میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے یہاں تو اویئرنیس نہیں ہے کہ جب ہم فارمز ہم سے بھروا رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل والے تو ہم تو اس وقت پریشانی میں ہر چیز پہ سائن کر دیتے ہیں. تو یہ وہی فائن پرنٹ والا ایک ایشو آ جائے گا اگر کوئی نہیں اس میں کرنا چاہ رہا. تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ پراپرلی ایکسپلین کر لینا چاہیے کہ یہ ریسرچ پرپز یہ ہے یا جو کچھ بھی ہے. نہیں, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل تو اب ہر کوئی جا رہا ہے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز کی طرف, رائٹ. جیسے ہمارا ہسپتال بھی انشاءاللہ آغا خان ہسپتال اگلے سال 2027 میں فلی الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز آ جائیں گے. تو اس میں تو آپ کے پاس پھر بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ لنک بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا سی ٹی اسکین کا ڈیٹا, آپ کی دوائیوں کا ڈیٹا, آپ کا بلڈ پریشر, ویٹ, یہ ساری چیزیں آپ کمبائن کر کے بڑے لارج ڈیٹا سیٹس بنا سکتے ہیں جو کہ کافی انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں, آپ کو کافی انفارمیشن دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جو مریض آ رہا ہے وہ سمجھے کہ وہ ڈیٹا کس طور پہ یوز کرے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کے, ہم ہمارے مریضوں کو میک شور کریں کہ یہ ہم سمجھائیں. آلسو یہ بھی ہے نا کہ آئی تھنک کہ کون سا ڈیٹا استعمال کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی کے پرسنل ڈیٹیلز اور NIC لیک کرنے میں اور ان کی ایکچوئل میڈیکل رپورٹس انونیمسلی یوز کرنا کسی اور ریسرچ کے لیے, اس میں پھر کافی ایک فرق ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, شاید جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ سارے ہسپتالوں میں بڑے اسٹرانگ سسٹمز ہوتے ہیں جیسے جنہیں ہم کہتے ہیں ایتھکس ریویو کمیٹیز. وہ ایک ایک چیز ریویو کرتی ہیں کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں, ڈیٹا کس طرح یوز ہوگا, فلی انونیمائز ہوگا, ڈی آئیڈینٹیفائڈ ہوگا کہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ کس کا ڈیٹا جس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ بڑے سیف گارڈز لیے جاتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں بھی لیے جاتے ہیں اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی یہ لیے جاتے ہیں. اس کی پوری پرمیشن پہلے آپ کو لینی ہوتی ہے ایک ایتھکس ریویو بورڈ سے جو کہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی ہے. فیر انف. ڈاکٹر صاحب ابھی اور میں نے آپ سے بہت چیزیں پوچھنی تھیں. ایک تو یہ ہائی رسک پریگننسیز کا بھی آپ کا کام ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارا وقت بچاتا ہے. وی ول کال بھائی جان عید کے بعد دوبارہ بلائیں. عید کے بعد دوبارہ مگر بہت بہت شکریہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے لیے جو آپ نے ٹچ کیا. ہمارے لیے بھی مزیدار ہے. اٹس آلویز فن ٹو لرن نیو تھنگس. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.